ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وہ داماد نبی جسے ہم سب عثمان کہتے ہیں، وہ داماد نبی جنہیں ہم سب عثمان کہتے ہیں، حیا والے غنی اور ناشر قرآن کہتے ہیں. غنی تھے مال کیا ہے، راہ حق میں جان تک دے دی، اسے ایثار کہتے ہیں، اسے قربان کہتے ہیں. اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام جملہ دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ دار اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور پیارے طالب علموں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ ذوالحجہ کا تیسرا جمعہ ہے اور آج 19 ذوالحجہ کا دن ہے. گزشتہ دن کل والا جمعرات کا دن 18 ذوالحجہ کا دن تھا اور یہ دن ایک بہت بڑی عظیم ہستی اللہ کے حبیب کے اولو العزم صحابی اور خلافت راشدہ کے تیسرے تاجدار، ناشر قرآن، جامع القرآن، قاری القرآن، مظلوم مدینہ، امام مظلوم اور سخیوں کے بھی بادشاہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دلاتا ہے. 18 ذوالحجہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، ان کا یوم وصال ہے. تو میرے دل نے چاہا کہ گزشتہ باتیں بھی ہماری قربانی پہ ہوئی تو آج کا جمعہ بھی قربانی پہ ہو. اور گزشتہ جمعہ میں نے جو بات کی تھی، جو مجھے یاد ہے کہ آخر میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اپنے حکم سے چھری کو 10 ذوالحجہ کے دن، عید قربان کے دن، جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ روکا اور وہ چھری نے نہ کاٹا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا اور مینڈے کو لایا گیا تو اللہ نے آرڈر دیا چھری کو تو چھری چل پڑی، لیکن یہ گردن پہ رک گئی تھی اور یہی چھری چلی. تو میں نے عرض کی تھی کہ وہ بھی تاریخ 10 ہی کی تھی اور وہ چھری چلی. تو آج کا جو جمعہ ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم جو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم مظلوموں کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہمارے امام بھی مظلوم ہیں، ہمارے رہنما بھی مظلوم ہیں، ہم بھی مظلوم ہیں کہ ہم مظلوموں کی صف میں کھڑے ہیں کہ ہمیں صبر کا حکم دیا. ظلم سہ لو، ظلم سہ لو، لیکن صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. 18 ذوالحجہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. مظلوم بڑے دنیا میں آئے ہیں لیکن یہ واحد مظلوم ہیں جو مظلوم مدینہ ہیں.
یہ وہ مظلوم ہیں جن کے پاس طاقت موجود ہے، جن کے پاس قوت موجود ہے، جن کے پاس اقتدار موجود ہے، جن کے پاس فوجیں موجود ہیں، ایک آرڈر پہ ان بلوائیوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن صبر کیا، خون ریزی سے بچایا گیا امت کو، اور اپنی جان تو دے دی لیکن کوئی آرڈر نہ دیا، کوئی بے صبری نہ دکھائی، کوئی آرڈر نہ دیا، صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ مدینہ کو جناب عثمان نے خون ریزی سے بچایا، خود تو شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی، اور اللہ کے محبوب کے شہر مدینہ کو خون بہانے سے بچایا گیا۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں، مظلوم ہیں، طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، فوج بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آرڈر چلتا ہے، لیکن آرڈر نہیں دے رہے، اپنی جان دے رہے ہیں۔ یہ مظلوم مدینہ ہیں کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں افراتفری نہیں پھیلانے دی، اپنی جان دے دی۔ اب یہ طرح تفصیلی عنوان ہے کہ ایک جمعہ میں تو ہم بول ہی نہیں سکتے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے، جو شخصیت ہے، جو اللہ نے مقام دیا، عظمت دی، اس پہ بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن آج مختصر وقت میں ہم نے تھوڑی بات کرنی ہے۔ میں نے جب مطالعہ کیا، نظر ڈالی، تو میرے حساب میں 4 عنوان سامنے آئے کہ جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ طیبہ پڑھا، آپ میری بنیاد کو سمجھیں گے تو اگلی تقریر انشاءاللہ پوری سمجھ آئے گی، توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے بعد 4 چیزیں اگر ہم نظر ڈالیں، 4 چیزوں پہ، ایک حضرت عثمان کی محبت رسول ہے، ایک محبت رسول ہے، دوسری سخاوت عثمان ہے، تیسری تلاوت قرآن ہے، چوتھی شہادت عثمان ہے۔ یہ 4 پہلو ہیں، ہم نے آج تھوڑی بات ان 4 پہلوؤں پہ کرنی ہے۔ جناب عثمان غنی کپڑوں کے بڑے تاجر تھے، اور مکہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار تھا۔ میں نے جب مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی ملکیت میں ایک وقت میں 5000 عربی نسل کے گھوڑے تھے، 5000 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اور آج عربی نسل کے گھوڑے یہاں موجود نہیں ہیں۔ جو گھوڑوں کا کاروبار کرتے ہیں اگر ان سے پوچھیں تو آج عربی نسل کے گھوڑے کی بڑی قیمت ہے، آج بھی بڑی قیمت ہے۔ کم و بیش 5000 عربی نسل کے گھوڑے تھے، اور کتنے دراہم و دنانیر ان کے پاس موجود تھے۔ اتنے بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں کہ مکہ کے سارے تاجر نیچے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کا قافلہ چلتا ہے۔ ان کے تجارتی قافلے کو دیکھ کر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ یہ قافلہ کن کا جا رہا ہے، تعداد کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ قافلہ عثمان غنی کا ہے، حضرت عثمان بن عفان کا۔ آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں کنٹینر آتے ہیں، آج کے زمانے میں کنٹینروں پہ سامان آتا ہے، ٹرکوں پہ سامان آتا ہے، یہ فلاں کمپنی کا ہے، یہ فلاں لوگوں کا ہے، یہ فلاں بزنس مین ہے ان کا ہے، یہ فلاں بزنس گروپ ہے، یہ ان کا مال جا رہا ہے۔ ایک وقت دنیا میں نے یہ بھی دیکھا کہ عثمان غنی کا قافلہ چلتا تھا تو دنیا دیکھا کرتی تھی۔ اتنا تجارت، اتنی ملکیت، اب یہ کما رہے ہیں، تجارت چلا رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو تجارت میں اور ہمت بھی بڑھاتے ہیں، لیکن اپنی نیت کو بدل دیتے ہیں کہ پہلے یہ تجارت تھی عثمان کے لیے، پہلے یہ تجارت تھی عثمان کی آل اولاد کے لیے، اب یہ تجارت ہے امت محمدیہ کے لیے، اب یہ تجارت ہے میرے نبی کی امت کے لیے، اب یہ تجارت ہے اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اب یہ تجارت ہے قرآن کی تعلیم کو بڑھانے کے لیے،
نیت کو بدل دیا. اپنے گھر میں فاقہ کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، بچوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے دیے میں تیل زیادہ استعمال کر دیا ہے، تم نے دودھ کے اندر شہد کیوں ملایا ہے کہ دودھ بھی میٹھا ہے شہد بھی میٹھا ہے، دو اکٹھے کر دیے ہیں، یا دودھ استعمال کرو یا شہد استعمال کرو. اپنے گھر میں ان چیزوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ دولت عثمان کی نہیں ہے، یہ دولت عثمان تو رکھوالا ہے، یہ دولت امت محمدیہ پہ نچھاور کرنے کے لیے ہے، یہ دولت تو اسلام پہ لٹانے کے لیے ہے، یہ دولت تو آمنہ کے لال کے قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے ہے. جب کلمہ پڑھا اور نبوت کے قدموں میں جب آئے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، انداز کچھ اور ہیں، محبت کی اخیر ہے، پیار کی اخیر ہے، عشق کی اخیر ہے. قربان جاؤں میرے نبی کے اشاروں پہ عثمان اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں. یہ حضرت عثمان غنی ہیں اور میرے نبی نے اتنی سخاوت کی عثمان نے کہ میرے محبوب نے فرمایا میرا عثمان صرف عثمان نہیں، میرا عثمان غنی ہے. میرا عثمان کیا ہے؟ غنی ہے. اللہ کے حبیب نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی حیا کے پیکر، اتنا حیا، اتنا پیار، اتنا عجیب انداز ہے کہ حضور فرماتے ہیں مدینہ کی کنواری لڑکی کی آنکھ میں وہ حیا نہیں جو عثمان کی آنکھوں میں حیا ہے. میرا محبوب گھر میں آرام فرما ہے، اور جیسے گھر میں بندہ ذرا ایزی لیٹ جاتا ہے تو آپ لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کی پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی ہے. اتنے میں جناب حضرت ابو بکر صدیق دروازے پہ آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت عطا فرمائی، اندر تشریف لائے. آپ اسی طرح لیٹے رہے. تھوڑی دیر بعد حضرت عمر تشریف لائے، آپ اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے. تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت کے لیے میں عثمان حاضر ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عثمان ٹھہرو. عثمان وہیں رک جاتے ہیں. میرے محبوب اپنی جگہ پہ جہاں آرام فرما رہے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، امامہ مبارک سر پہ رکھا، پنڈلی پہ کپڑے کو درست کیا. آپ تکلف میں بیٹھ کے پھر فرمایا عثمان آ جائیے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، بیٹھے، جو کام تھا کیا، بات کی، روانہ ہو گئے. جناب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق بھی چلے گئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی فداکا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ابا تشریف لائے، آپ بے تکلف لیٹے رہے. جناب عمر تشریف لائے، آپ بے تکلف لیٹے رہے. عثمان جب آئے آپ نے عثمان کو روکا، تکلف کیا، امامہ پاک سر پہ رکھا، پنڈلی پہ کپڑا رکھا اور آپ تکلف میں آ کے پھر بلایا. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ عثمان وہ باحیا ہے جس سے نوری فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اگر میں یہ پنڈلی پہ کپڑا نہ ڈالتا، اگر میں تکلف میں نہ بیٹھتا، میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ وہ جس بات کو کے لیے آئے تھے وہ بات بھی نہ کر پاتے، حیا کی وجہ سے واپس چلے جاتے. یہ جناب عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. محبت دیکھیں، پیار دیکھیں، عشق دیکھیں، ہر چیز میرے محبوب کے نام پہ قربان ہے. میں نے ایک روایت پڑھی، جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سے ضبط نہ ہوا کہ جناب عثمان غنی کی محبت تو دیکھیں، پیار دیکھیں. جناب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام کے سلسلہ میں مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. 3-4 دن نہ آ سکے. جب 4-5 دن بعد واپسی ہوئی، نماز میں آئے. مسجد نبوی شریف میں میرے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں. آپ کے رخ انور پہ نکاہت ہے، کمزوری کے آثار ہیں، رنگ پاک میں پلاہٹ ہے، کمزوری ہے. آپ حیران، دیکھا اور بھاگے
جناب بلال کے پاس، کہنے لگے بلال حضور کو کیا ہوا؟ کمزوری دیکھ رہا ہوں، نکاہت دیکھ رہا ہوں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی عثمان یہ بات گھر سے پوچھ لیجئے۔ جناب عثمان غنی دوڑے دوڑے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ دستک دی۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ جناب عثمان غنی نے عرض کی عثمان آیا ہوں، اما جان مجھے یہ فرمائیے کہ میرے محبوب کے چہرے انور پہ نکاہت ہے، کمزوری کے آثار ہیں، رنگ مبارک میں پلاہٹ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے جب عثمان کی یہ بات سنی زارو قطار رو پڑی، آنسو برس پڑے، ہچکی بند گئی اور فرماتی ہیں عثمان میرے تاجدار نے 4 دن ہو گئے ہیں آج کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اندر کچھ نہیں گیا، گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، آپ اس لیے کمزور پڑ گئے ہیں، کچھ کھانے پینے کو نہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ جناب عثمان غنی رو رہے ہیں، دوڑ لگائی گھر میں، جب اپنے گھر پہنچے اناج اٹھایا، مختلف چیزیں اٹھائی، دوڑے واپس حضور کے گھر اور عرض کرتے ہیں اماں جان آپ ذرا پردہ کر دیجئے، عثمان اندر آنا چاہتا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پردے میں چلی گئی اور پردے میں کھڑی دیکھ رہی ہوں عثمان غنی، عثمان غنی ذی-النورین عثمان، جامع القرآن عثمان، ناشر قرآن عثمان، عثمان وہ عثمان ہے، وہ شان والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ جامع القرآن ہے، وہ قاری القرآن ہے کہ رات ہے نماز عشاء پڑھی، جناب عثمان نماز عشاء سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر 1-2 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہے اور عثمان مصلی پہ کھڑے ہیں، ایک رات ہے، ایک رکعت ہے، ایک عثمان کی ذات ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، زبان پہ قرآن جاری ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آج میں تہیہ کر کے آیا ہوں کہ آج میں نے مجمع سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کہیں سبحان اللہ، ابھی تک نہیں کہا نا، انشاءاللہ اینڈ تک بھی نہیں کہوں گا، آپ کا اپنا ذوق ہوگا، قرآن سن کے کہیں گے سبحان اللہ تو ٹھیک ہے، نہیں کہیں گے تو میں آج کے دن نہیں کہوں گا کہ آپ کہہ دیں سبحان اللہ، نہیں کہوں گا۔ جناب الحمد سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جناب عثمان کی زبان ہے، ایک ہی ذات ہے، ایک ہی رکعت ہے، ایک ہی رات ہے، جناب عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ جناب عثمان غنی جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے ہیں، مزے مزے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلا پارہ مکمل، دوسرا مکمل، تیسرا مکمل، چوتھا مکمل، پڑھتے جا رہے ہیں، رات گزر رہی ہے، عثمان کی ذات نہیں تھکی،
قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، جو رحمت کی گھڑیاں قریب ہو رہی ہیں، جناب عثمان غنی کی زبان پہ قرآن جاری ہے۔ پڑھتے پڑھتے میں یوں کہوں کہ رات کے آخری حصے میں جب جناب عثمان غنی پہنچے اور وجد میں، ذوق میں، محبت میں عثمان غنی کی زبان پہ جاری ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جناب عثمان غنی جامع القرآن عثمان، ناشر قرآن عثمان، میرے نبی کے دوہرے داماد عثمان، جناب عثمان غنی کی زبان ہے، اللہ کا قرآن ہے، تہجد کا وقت ہے، میں قربان جاؤں فرشتے بھی نازل ہو گئے عثمان کا قرآن سننے کے لیے۔ عثمان وجد میں پڑھ رہے ہیں خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پاکستان ہے نا، یہاں پہ جہاں پہ پارکنگ نہ کرنی ہو وہاں لکھ دیتے ہیں کہ نو پارکنگ، اور پارکنگ ادھر ہی ہوتی ہے
جہاں لکھا ہوگا نا نو پارکنگ وہیں پارکنگ ہوتی ہے. اس لیے میں نے اب کہہ دیا ہے نا کہ سبحان اللہ کہو، میں نے چھوڑ دیا ہے نا یہ کہنا. اب آپ کو ذوق آ رہا ہے ماشاءاللہ کہہ دے. قرآن قرآن روح کی غذا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. جناب عثمان غنی ذات بھی ایک، رکعت بھی ایک، رات بھی ایک ہے. صبح ہو جاتی ہے الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں. یہ وہ عثمان ہیں، یہ وہ عثمان ہیں. عثمان دوڑے دوڑے اناج اپنے کندھے پہ لدے ہوئے، بیسیوں غلام ہیں، نوکر ہیں. نہیں خود اٹھا کے میرے نبی کے گھر میں تشریف لائے. اماں سے کہا پردے میں چلے جائیے. اماں عائشہ صدیقہ پردے میں چلی جاتی ہے. جناب عثمان غنی میرے نبی کے گھر میں پہلے جھاڑو لگاتے ہیں. جھاڑو لگایا، لکڑیاں خود توڑی، چولہے میں ڈالی، آگ جلائی، خود پھونکے دے رہے ہیں. جناب عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کی داڑھی مبارک دراز تھی، پورا سینہ مبارک داڑھی پاک سے ڈھانپا ہوا تھا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں پردے میں کھڑی دیکھ رہی تھی. عثمان کے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور آگ کو پھونکے بھی دے رہے ہیں. دھواں عثمان کی داڑھی مبارک سے نکل رہا ہے. دل میں یہ خیال ہے، یہ درد ہے، یہ غم ہے کہ عثمان کے پاس سب کچھ پڑا ہے اور میرے نبی 4 دن سے بھوکے پیاسے ہیں. عثمان کو خبر ہی نہیں. خود سالن بنایا، خود حلوہ بنایا، خود روٹی بنائی، جو اس وقت موجود تھا کھانا تیار کیا، گھر میں رکھا اور مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں بیٹھے. دو زانوں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، میرے محبوب میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. محبوب تھوڑی دیر گھر تو تشریف لائیے. محبوب کو لیے گھر میں آتے ہیں اور خود بیٹھے نوالا توڑا، میرے محبوب کے منہ مبارک میں دے رہے ہیں. آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کا یہ سب کچھ کس کام کا، عثمان کی دولت کس کام کی، عثمان کی زندگی کس کام کی. آپ بھوکے پیاسے ہوں، عثمان کے پاس سب کچھ پڑا ہو. محبوب مجھے معاف کر دیجئے. 600 اشرفیاں یا 6000 اشرفیاں بھی میرے محبوب کے قدموں میں رکھی، کھانا کھلایا، روانہ ہو گئے. روتے جا رہے ہیں کہ حضور اتنے دن بھوکے پیاسے رہے، مجھے خبر نہ ہوئی. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں عثمان گھر کی طرف روانہ ہوئے. میرے محبوب نے دامن پھیلایا، ہاتھ اٹھائے اور عرض کی باری تعالی میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. یہ ہے محبت رسول، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول. اور میرے نبی کی پھر عثمان سے محبت کیسی ہے. آپ نے اپنی ایک صاحبزادی سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب عثمان کے نکاح میں دی. اللہ کا کرنا ان کا وصال ہو گیا. جناب عثمان رو رہے تھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فخر تھا کہ میں اللہ کے نبی کا داماد ہوں، آج وہ رشتہ منقطع ہو گیا ہے. آپ نے جناب عثمان کے سر مبارک پہ ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا عثمان گھبرا نہ، ام کلثوم کا نکاح تجھے دیتا ہوں. ام کلثوم کا نکاح ہو گیا. کچھ عرصہ بعد ان کو بھی تکلیف ہوئی. اللہ کا کرنا یہ بدر کے واقعے کے بعد جس دن بدر ہے اسی دن ام کلثوم کی وصال ہے، وفات ہے. میرے محبوب کی دوسری صاحبزادی کا بھی وصال ہو جاتا ہے. جناب عثمان روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا عثمان اگر یہ تو میری 2 بیٹیاں تھیں تیرے نکاح میں دیں یکے بعد دیگرے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور تیرے نکاح میں وفات پاتی میں یکے بعد دیگرے اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دیتا.
اور میں دنیا کو بتاتا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اگر سسر کوئی نہیں تو عثمان جیسا داماد بھی کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی 1,24,000 1,44,000 جتنے بھی نبی تشریف لائے، کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں کہ کسی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے اس کے نکاح میں آئی ہوں۔ یہ پوری انسانیت میں عثمان غنی ہیں جن کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی نور ہے کہ نہیں، نبی نور ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں میرے نبی کی 2 بیٹیاں جناب عثمان کے گھر میں آئیں، وہ ذوالنورین ہو گیا۔ ذوالنورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ بی بی رقیہ بھی میرے نبی کی بیٹی ہیں، پہلی بیٹی آئی پہلا نور آیا، دوسری بیٹی آئی دوسرا نور آیا۔ ارے عثمان کے گھر میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آ جائیں، یہ ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ اور میرے نبی کی شان و عظمت کے کیا کہنے، مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میں نے ابھی ایک بات کی ہے کہ حضرت عثمان کی میرے نبی سے محبت اور عثمان کی سخاوت دیکھیں۔ زمانہ گزر گیا، حضور کا وصال ہو گیا، ایک وقت آیا کہ مدینہ میں قحط تھا، اور اسی وقت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 1000 اونٹوں پر سامان آیا، اور مدینہ کے تاجر جمع ہو گئے، منہ مانگی قیمت دیں گے، بتائیے کیا مانگتے ہیں؟ جناب عثمان نے کہا آپ بتائیے آپ کیا دیتے ہیں؟ کہا 10 روپے کی چیز 12 روپے میں خریدیں گے۔ کہا یہ تھوڑا ہے، مجھے اس سے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے۔ کہا 10 کی چیز 14 میں، کہا اس سے بھی زیادہ ریٹ لگ چکا ہے، اور بتاؤ اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا 10 کی چیز 15 میں لیں گے۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ لگ چکا ہے، میں تمہیں نہیں دیتا۔ وہ سب کہنے لگے ہم تو سب تاجر ادھر بیٹھے ہیں، مدینے کی منڈی کے بڑے بڑے سارے تاجر تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو 1 روپے کی 10 روپے کی چیز 15 سے بھی زیادہ خرید رہا ہے؟ کہا وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا 1 روپے کی چیز 10 میں خریدوں گا، 10 والی 100 میں خریدوں گا۔ مدینہ میں قحط ہے، آج ہم اپنے اندر خود جھانک کے دیکھیں ہم کیسے ہیں۔ آج جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہوتی ہے، ادھر حاجی صاحب عبادت گزار روزے دار جو ساری زندگی روزے رکھتے ہیں، اور میں کہتا ہوں عجیب امامے اور عجیب پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوتا ہے، جبے کبے، اور بڑے بڑے کئی حج کیے ہوتے ہیں، کئی عمرے کیے ہوتے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن منڈی میں کوئی چیز کم پڑ جائے اور ان کے پاس ہو تالا لگا دیتے ہیں، نہیں دسنا جی ریٹ بتاواں گے، مرضی دا ریٹ لواں گے۔ آؤ جناب عثمان غنی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مدینے میں قحط ہے، اور مدینے میں 1000 اونٹوں کا سارا سامان صدقہ کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں۔ جناب عثمان غنی کی سخاوت، صدقہ کیا، خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ دے دیا۔ رات ہوتی ہے، میرے محبوب کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے، ان کے صاحبزاد حضرت عبداللہ بن عباس، میرے محبوب کے کزن چچا کے بیٹے، رات کو سوتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں، سفید گھوڑا ہے، سفید خوبصورت میرے محبوب کا لباس ہے، سفید دستار ہے اور سبز چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ اب تیز تیز گھوڑا دوڑاتے جا رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نکیل سے پکڑا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 منٹ تو رک جائیے۔ جب سے آپ پردہ پوش ہوئے پہلی مرتبہ میرے خواب میں آ رہے ہیں، یہ آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے دیدار کے لیے، تھوڑا موقع دو دیجئے میں آپ کا جی بھر کے دیدار کر سکوں۔
آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، آج نہیں رک سکتا، میں نے جلدی میں جانا ہے، ایک تقریب ہے اور تقریب بھی عروسی کی ہے، نکاح کی تقریب ہے۔ میرے عثمان نے اللہ کے نام پہ بہت بڑا صدقہ کیا ہے، اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو بلایا ہے، مجھے بھی بلایا ہے، میں بھی اسی تقریب میں جا رہا ہوں۔ اللہ میرے عثمان کا نکاح جنت کی حور سے کرنے لگے ہیں اور میں دعوت ولیمے پہ جا رہا ہوں۔ یہ عثمان غنی ہے، یہ عثمان کی سخاوت ہے، عثمان کی محبت بھی اعلیٰ، سخاوت بھی اعلیٰ، عبادت بھی اعلیٰ، تلاوت بھی اعلیٰ۔ یہی عثمان غنی جب تیسرے خلیفہ بنے، عمر مبارک ہو گئی 82 سال، آپ کا دور سلطنت عروج پہ ہے، کم و بیش 42,000 کلومیٹر، 42,000 مربع میل ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت 22,000 مربع میل پر والی سلطنت ہے، والی سلطنت ہے، والی سلطنت ہے۔ آپ کا ڈنکا بجتا ہے، آپ کی حکومت ہے، اور کچھ باغی نکلے، باغی آئے اور یہ یہودیوں نے کچھ اٹھایا۔ باغی جب آئے، آ کے انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کی۔ ایک وقت آیا مسجد نبوی شریف میں جناب حضرت عثمان غنی خطبے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ میں میرے محبوب کا عصا مبارک ہے۔ ایک بلوائی اٹھا، بدبخت اٹھا، اور اس نے کہا عثمان ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ دوسرے کونے سے دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، سب قریب آئے۔ ایک بدبخت نے انہی عثمان غنی سے کے ہاتھ سے وہ عصا مبارک چھینا۔ یہی عصا میرے محبوب کا تھا، وراثت میں ابو بکر کو ملا، پھر عمر کو ملا، پھر عثمان کو ملا۔ اب یہی عصا میرے نبی پاک کی نشانی تھی، انہوں نے وہ ہاتھ سے چھینا اور اپنے گھٹنے پہ لگا کے ایک بدبخت نے توڑ کے مجمع میں پھینک دیا اور کہا ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ جناب عثمان غنی کو بیان نہ کرنے دیا، گھر میں محصور کر دیا، گھر میں محصور ہو گئے، چاروں طرف پہرا ہو گیا۔ یہی بلوائی بدبخت کھڑے ہیں اور پہرا دے رہے ہیں، اندر کچھ جانے نہیں دیا جا رہا۔ 40 دن گزر گئے۔ جناب عثمان غنی یہ وہی عثمان ہیں جب امت میں پانی کی قلت تھی، پیر روما خرید کر امت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہی عثمان غنی آج اس پانی کی ایک بوند نہیں پی سکتے، پانی کا قطرہ نہیں پی سکتے۔ ظالموں نے ظلم کیا، شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ ہے، سامنے گنبد خضرا ہے، سامنے مسجد نبوی شریف ہے۔ عثمان غنی اپنے گھر میں محصور ہو جاتے ہیں، پانی نہیں دیا جا رہا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ جناب عثمان غنی 40 دن بھوکے پیاسے رہے۔ 40ویں دن 18 ذوالحجہ کا دن، جمعہ کا دن تھا۔ جناب عثمان غنی دوسرے پورشن پہ چڑھے اور سامنے مسجد نبوی شریف کا صحن تھا۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا لوگو یہ بتاؤ جب امت کے لیے مدینہ میں پانی کی مشکل تھی بیر روما کس نے خریدا تھا؟ سب نے کہا آپ نے۔ کہا جب مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ تھی حضور نے فرمایا تھا ہے کوئی مسجد کی جگہ کے لیے کچھ زمین لے کے وقف کرے، بتاؤ کس نے کی تھی؟ سب نے کہا آپ نے۔ فرمایا میرے نبی کی 2 بیٹیاں کس کے گھر میں آئیں؟ کہا آپ کے۔ فرمایا میں بدر میں شامل نہیں تھا پر بدر کا حصہ مجھے ملا۔ میں کون ہوں؟ عثمان غنی ہوں، میں وہ عثمان ہوں جب میں بیعت رضوان میں شامل نہیں تھا پر میرے محبوب نے اپنے ہاتھ مبارک کو تھوڑی دیر میرا ہاتھ بنایا تھا، کہا یہ ہاتھ ہے تو میرا پر تھوڑی دیر کے لیے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت رضوان ہوئی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم
وقت اجازت نہیں دے رہا، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ جناب عثمان غنی نے چھت پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا، دردناک خطبہ تھا، اور آپ نے فرمایا غزوہ تبوک میں جب مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی خرد و نوش کی کمی تھی، اس وقت کس نے مال دیا تھا؟ سب نے کہا آپ نے۔ کہا مجھے اپنی تعریف کی ضرورت نہیں، یہ باتیں میں نے اپنی تعریف کے لیے نہیں کی، یہ باتیں میں نے تمہارے لیے کی ہے کہ شاید جو تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں وہ موم ہو جائیں، میرے خون سے تم بری و ذمہ ہو جاؤ، میدان معاشر کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ میں نے اتمام حجت کا خطبہ دیا ہے۔ آ رہا ہے کربلا، وہاں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتمام حجت کا خطبہ دیا۔ یہ 10 محرم کی باتیں وہ سب کریں گے، لیکن وہاں بھی اتمام حجت کا خطبہ تھا، یہاں بھی اتمام حجت کا خطبہ ہے۔ فرمایا میرے خون سے بری و ذمہ رہو، میں وہ عثمان ہوں، جب مسلمانوں کے ہاں کچھ نہیں ہوتا تھا تو میں فوراً ہی اپنی دولت پیش کر دیتا تھا، سب کچھ میں نے اللہ کے نام پہ وقف کیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ احباب کے علم میں ہوگا، آپ بھی مطالعے والے احباب ہیں، آج بھی مدینہ منورہ میں بینک میں جناب حضرت عثمان غنی کا کرنٹ اکاؤنٹ آج بھی چل رہا ہے۔ سخی عثمان، غنی عثمان، آج بھی 1400 سال بعد جناب عثمان کی سخاوت چل رہی ہے۔ آج بھی بیر روما اور وہ جو مزرعہ ہے، باغ ہے، اس کا جو پھل اترتا ہے، جو کچھ آتا ہے، جو آمدن ہے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ وہاں سے حرم میں بھی خرچ ہوتا ہے، حاجیوں پہ بھی خرچ ہوتا ہے، فقراء یتامہ میں بھی خرچ ہوتا ہے۔ آج بھی مدینہ میں جناب عثمان غنی کے نام کا بجلی کا بل آتا ہے۔ آج بھی اللہ نے وہ جگہ مجھے نظروں سے دکھائی، آپ احباب نے بھی زیارت کی ہوگی، وہ مزرعہ جہاں پہ باغات ہیں درمیان میں وہ بیر روما ہے، آج بھی چل رہا ہے، آج بھی اس کا پانی ملتا ہے۔ بہرحال جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتمام حجت کا خطبہ دیا، لیکن وہ جو ظالم بدبخت بلوائی تھے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دنیا کے چند ٹکے آ چکے تھے، اس دل پتھر ہو چکے تھے، کوئی بات نہ مانی، اور محل کی گھر کی بیک سائڈ سے 5 بدبخت اندر داخل ہوئے۔ ایک نے آ کے جناب حضرت عثمان کی داڑھی مبارک، 82 سال عمر ہے، داڑھی مبارک اتنی دراز ہے کہ سینہ پاک ڈھانپا ہوا ہے، داڑھی کو پکڑا اور جھنجھوڑا سختی سے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا تو اس بات کو دیکھ کے کتنا وہ تجھے ڈانٹتا، کتنا تجھے مارتا۔ اس شرم سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایک اور آیا، اس بدبخت نے آ کر لوہے کی سلاخ سر پہ ماری اور خون جاری ہوا، خون کا فوارہ پھوٹا، آپ زمین پہ گر پڑے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس سے پہلے جناب عثمان غنی نماز فجر سے پہلے تھوڑا اونگ آئی، خواب میں اللہ کے حبیب کا دیدار ہو جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا عثمان صبح روزہ رکھ لینا، 18 ذوالحجہ ہے، روزہ رکھ لینا، شام افطاری ہم حوض کوثر پہ اکٹھے کریں گے۔ آنکھ کھلی، فرمایا بیوی کو نائلہ وہ جو میں نے پجامہ سلوا کے رکھا ہوا ہے، میرے نبی نے ایک موقع، چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں بہت ہوتی ہیں، میرے نبی نے ایک موقع پہ غزوہ اود پہاڑ پہ کھڑے تھے، اود پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا، آپ نے اپنا قدم مبارک زمین پہ مارا اور فرمایا اسکت یا جبل، پہاڑ رک جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیری پشت پر پہاڑ ٹھہر جا، کیوں ہلتا ہے؟ تیری پشت پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اس وقت میرے محبوب تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے۔ جناب عثمان غنی نے تب شہادت کی خبر سن لی تھی کہ مجھے موت شہادت سے آئے گی،
تو آپ نے ساری زندگی تہبند باندھا کہ میرے نبی کی سنت ہے چادر پہننا، تو ساری زندگی تہبند باندھا، ایک پجامہ سلوا کے رکھا کہ این ٹائم پہ پہنوں گا، جب خواب بھی دیکھ لیا صبح ہوتی ہے بیوی سے کہتے ہیں مجھے وہ پجامہ دے دیجئے، ساری زندگی میرے جسم کی جو حصے باہر ہیں اس کے علاوہ کسی نے کوئی جسم کا حصہ نہیں دیکھا، میں نہیں چاہتا جب میری شہادت ہو میری سطر کھل جائے ایسا نہ ہو۔ پجامہ پہنا، تلاوت کر رہے تھے، بلوائی آئے، انہوں نے جب مارا خون کا فوارہ پھوٹا، قرآن سامنے کھلا تھا اور قرآن کی جس آیت پہ جناب عثمان کا خون گیا ہے وہ آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ وقت اجازت دے رہا، وقت آگے بڑھ رہا ہے، میں اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا میں مختلف چیزیں مختلف لوگوں کی گواہی دیں گے میدان محشر میں، لیکن جب عثمان آئیں گے تو اللہ کا قرآن گواہی دینے آ جائے گا اور عثمان قرآن پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ حضرت عثمان کی لاش مبارک 3 دن تک گھر میں پڑی رہی، باہر محاصرہ رہا، 17 لوگوں نے بڑی مشکل سے نماز جنازہ ادا کی، انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جو ساری زندگی ننگوں کو پوشاکیں پہناتے رہے، آج بغیر کفن کے جا رہے ہیں، جو ساری زندگی آج تک جن کے کنویں سے قوم پانی پی رہی ہے، امت پانی پی رہی ہے، خود پیاسے جا رہے ہیں۔ آج جناب عثمان غنی کی قبر مبارک جہاں جنت البقیع میں بنی، وہ جگہ بھی جناب عثمان نے خرید کے وقف کی ہوئی تھی، اسی میں قبر بنی۔ مظلوم مدینہ عثمان ہے، ناشر قرآن عثمان ہے، جامع القرآن عثمان ہے، قاری قرآن عثمان ہے، نبی کے دوہرے داماد عثمان ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ پھر کبھی اس عنوان پہ بول